بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز طلباء و طالبات، میں ڈاکٹر معراج الدین خان بول رہا ہوں۔ آج میں آپ کی خدمت میں ایک نہایت ضروری اور اہم موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ہمارے موضوع میں ترجمہ نگاری ہے، اور ترجمہ نگاری میں ایک اہم نام دارالترجمہ عثمانیہ یونیورسٹی کا آتا ہے، تو اسی کے متعلق ہمیں بات کرنی ہے آج۔ میر عثمان علی خان آصف نے حیدرآباد کی تعلیمی ترقی کے لیے اگست 1917 کو ایک یونیورسٹی قائم کرنے کا فرمان جاری کیا، جو آج جامعہ عثمانیہ کے نام سے مشہور ہے۔ دارالترجمہ عثمانیہ اردو کے نصابی کتابوں کی اشاعت کے لیے 1970 میں قائم کیا گیا۔ دارالترجمہ میں مترجمین 1017 سے لے کے 1950 تک اپنی خدمات انجام دیتے رہے، اور دارالترجمہ کی آخری کتاب 1950 میں ترجمہ ہوئی، جو کہ 1981 میں جا کر شائع ہوئی۔ دارالترجمہ کی عمارت میں 18 اگست 1955 میں آگ لگ گئی، جس میں اکثر کتابیں جل گئی تھیں۔ دارالترجمہ کے بعد جامعہ عثمانیہ کا قیام اکتوبر 1918 میں عمل میں آیا۔ دارالترجمہ کی آخری کتاب پروفیسر محمد مجیب کی کتاب تاریخ تمدن ہند ہے۔ جامعہ عثمانیہ پہلی یونیورسٹی ہے جس کا ذریعہ تعلیم اردو ہے۔ اردو میں اصطلاحات وضع کرنے کے لیے سب سے پہلے مجلس وضع اصطلاحات دارالترجمہ حیدرآباد کے تحت قائم کی گئی۔ دارالترجمہ کی وضع اصطلاحات کمیٹی کی پہلی مجلس 1918 میں قائم کی گئی۔ دارالترجمہ میں کل 129 مترجمین وابستہ تھے، جس میں عبدالماجد دریابادی، خلیفہ عبدالحکیم، عبدالحلیم شرر، مرزا ہادی رسوا، سید علی رضا، جوش ملیح آبادی، یوسف حسین خاں اور پروفیسر محمد مجیب وغیرہ کے نام اہم ہیں۔ دارالترجمہ میں زبان کے نمائندے مولوی وحید الدین سلیم، نواب حیدر یار جنگ، علی حیدر، نظم طباطبائی ہیں، اور رسوا دارالترجمہ کی سب سے پہلی ناظم مولوی عبدالحق ہیں۔ دارالترجمہ سے وابستہ آخری ادیب پروفیسر مجیب ہیں۔ 13 اگست 1917 کو سر اکبر حیدری نے نظام حیدرآباد کے سامنے ایک عرضداشت پیش کی۔ 14 اگست 1917 کو نظام حیدرآباد نے دارالترجمہ کے قیام کا حکم صادر کر دیا۔ تو یہ دارالترجمہ سے متعلق کچھ اہم ضروری باتیں تھیں۔ بہت بہت شکریہ۔